شہناز صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پوری قوم کا جو موڈ ہے، اور خاص طور پہ مارکہ حق میں کامیابی کے بعد اور آپریشن بنیان المسوس کے بعد پوری قوم ریاست کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ اس دہشت گردی کے فتنے سے بھی نجات چاہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی صاحب نے تو آج بالکل واضح کر دیا کہ ریاست کی پالیسی کیا ہے اور اس نے کس طرح سے نپٹا جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب فتنۃ الہندوستان جو ہے اس سے نپٹنے کے لیے ہر طرح کا آپشن استعمال کیا جائے گا؟ بالکل جی، ہر طرح کا، اور آخری حد تک افواج پاکستان اور جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ آخری حد تک جائیں گے. جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ آج کل کے زمانے میں چھپا نہیں سکتے کہ کون کس کو پناہ دے رہا ہے، کس کے ساتھ رابطے میں ہے. وہ ٹیلی فون بند کر دیں، کھول دیں، جو بھی کریں. پاکستان کا جو نظام ہے، ٹیکنالوجیکل سرویلنس کا نظام ہے، وہ بہت ہی زیادہ منجا ہوا اور بہت زیادہ ڈیپ تک رات کے وقت، دن میں، ہر وقت وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پیغام تو بڑا واضح ہے. نمبر 1، آپ ان کو چھوڑیے اور ان کو حوالے کریں افواج پاکستان کے اور قوم کے اور سرکار کے، نہیں تو آپ بھی انہی کے ساتھ گنے جائیں گے اور انہی کے ساتھ چنے جائیں گے اور انہی کے ساتھ صاحب جس طرح سے بات کی جائے، اگر انٹرنل جو فیکٹرز ہیں جو انوالو ہیں دہشت گردی میں، آپ نے بات بھی کی ابھی لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہ پولیٹیکل کریمنل نیکسس ہے خطے میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل سپورٹ دہشت گردوں کو کی جاتی ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا میکنزم بنانا چاہیے، کیا بنایا جائے گا؟ سب سے بڑی بات یہ جی اویئرنیس. جو آپ نے آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس سنی، دیکھی، وہ بھی ایک اویئرنیس کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس میں جو بہت بڑا رول ہے وہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، میڈیا یہ رول ادا کر سکتا ہے ان کو بتانا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور انہیں یہ بھرپور طریقے سے پتہ ہونا چاہیے. اور جو تھوڑی دیر پہلے بھی بات ہو رہی تھی، عمران یعقوب صاحب بات کر رہے تھے، آپ کر رہی تھی کہ بنیان المرصوص میں پاکستان کو اللہ نے کامیابی دی، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی آپ کی عزت ہوئی. تو اس ساری کامیابی کو خراب کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، یا اس کے جو ڈویڈنڈ سے ہم پوری طرح نہ لے سکیں، یہ فتنۃ الہندوستان جو ہے اور بلوچستان میں فتنۃ الخوارج جو ہے، اور ہندوستان اور ادھر فتنۃ الخوارج ہے، ان کو ہوا دی جا رہی ہے کہ تاکہ جو ہمارے اندر دراڑیں پیدا کی جائیں اور اس کے اوپر جو ہے پاکستان کو نقصان ہو. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے جی وہ ہماری انٹرنل کوہیژن ہے. پوری قوم کو ایک سیسا پلائی دیوار بننا ہوگا، بنیان المرصوص بننا ہوگا، قوم کے ہر فرد کو سپاہی بننا ہوگا اس جنگ کا، اور اپنے آنکھیں کان کھلے رکھنے ہوں گے. اور جو ہی ان کو اطلاع ملتی ہے کہ کوئی خارجی، کوئی فتنۃ الہندوستان کا بندہ ان کے ارد گرد آ گیا ہے یا ان کو تنگ کر رہا ہے یا بلیک میل کر رہا ہے، تو ان کو فوری طور پہ یہ افواج پاکستان کو، انٹیلیجنس ایجنسیز کو اطلاع کرنی چاہیے تاکہ ان کا کلا کما کیا جا سکے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کامیابیوں کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اندرون ملک بھی اور بیرونی دنیا میں بھی بڑی عزت سے نوازا ہے. تو سر اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکہ جی پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کے بعد پاکستانی دفاع کو مزید کتنا مضبوط ہوگا؟ بہت اچھا ہوگا جی. یہ تو سمجھنے کی بات ہے کہ بیسٹ آف دی بیسٹ ٹیکنالوجی اس وقت دو ملکوں کے پاس ہے، ایک چائنا کے پاس ہے اور ایک امریکہ کے پاس ہے. آلدو ہم نے وہ بھی دیکھا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا انڈیا کے پاس S-400، وہ بھی بڑا ایڈوانس تھا، اس کو ناکام ہوتا دیکھا. اسرائیلی ٹیکنالوجی دیکھی ڈرون میں، وہ پاکستان کے دفاع کے سامنے ناکام ہوئی. تو ابھی پاکستان کے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے، ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی انڈیجنس بھی ہے اور چائنیز بھی ہے. اور اگر اس کو ملٹی پلائی کر دیتے ہیں آپ امریکن ٹیکنالوجی کے ساتھ،
تو وہ پھر الحمدللہ اور زیادہ بہتر ہو جائے. وہ جیسے کہتے ہیں 1-1-2-11. تو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہوگا. اور بڑا اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا خطے میں. بالکل درست بات کہی آپ نے. اچھا جنرل صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ حالات میں افغان وزیر خارجہ کا دورہ بھارت ہوا, اس بارے میں بھی کامنٹ کیجیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ بھارت کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ کابل میں اب ان کے سفارت خانے بننے جا رہے ہیں, تو کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدام کو آپ؟ اس میں سر یہ بھی شامل کر دیں کہ آج کی پریس کانفرنس میں افغانستان سے صرف ایک ہی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. بالکل واضح کہہ دیا, اپیسمنٹ آف ٹیررزم قبول نہیں ہوگا. جی یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہے جی. بہت اچھی کوشچنز ہیں آپ دونوں کے ماشاءاللہ. میں کوشش کروں گا جتنا مختصر جواب دے سکوں. سب سے پہلے تو سفارت خانے کی بات کرتے ہیں. پاکستان کا سفارت خانہ آلریڈی وہاں پہ ہے. انڈیا جو ہے ابھی اس کو ہوش آئی ہے جب اس کو منہ کی کھانی پڑی. پہلے تو وہ ایک غرور اور تکبر میں تھے کہ وہ پارٹنر ہیں, اسٹریٹجک پارٹنر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, تو ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ابھی وہ دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ مار رہے ہیں. وہ رشیا کے ساتھ, یو کے ساتھ, باقی یورپین کنٹریز کے ساتھ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے رابطے دوبارہ بحال کریں. اور افغانستان جس کو انہوں نے پہلے اگنور کیا ہوا تھا, ابھی وہاں پہ وہ اپنا سفارت خانہ کھولیں گے. نمبر 2 بات, پاکستان کی جو اس وقت ریلیونس اللہ نے پاکستان کو دی ہے, جیسے آپ ابھی دونوں فرما رہے تھے, امریکہ کے ساتھ بھی ہے. اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارا جو سعودی عربیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا ہے یا میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے, اس کی بات میں کروں گا. اس سے یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے جی کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. انڈیا کے بہت زیادہ انٹرسٹ انٹرٹوائنڈ ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. اسی طرح افغانستان کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی عربیہ کے ساتھ. ابھی ہندوستان کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا پاکستان کے اوپر کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے پہلے کہ اس کا مطلب سعودی عربیہ پہ بھی حملہ ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کے جو اکنامک انٹرسٹ ہیں, جو ٹریڈ ہے, ان کا ڈائسپورا ہے سعودی عربیہ میں, وہ بھی افیکٹ ہوگا. ابھی کمنگ اوور ٹو دا سجیشن جو میری طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سعودی عربیہ کو, امریکہ کو, چائنا کو, ٹرکی کو, ایران کو, باقی جتنے دوست ممالک ہیں, گلف کنٹریز باقی ہیں, UAE ہے, قطر ہے, یورپین یونین, سب کا انفلوئنس استعمال کر کے مجبور کرنا چاہیے انڈیا کو اور دوسرا افغانستان کو کہ وہ ہمارے خلاف یہ جو مل کے ایک ٹیررزم کی جنگ انہوں نے برپا کی ہوئی ہے اس کو ختم کریں. افغانستان اپنی جو سرزمین ہے اس کو نہ استعمال ہونے دے, اور اسی طرح انڈیا جو ان کو ایڈ کر رہا ہے وہ نہ کرے. تو اس کو نقصان انڈیا کو بہت زیادہ ہوگا اگر وہ اس چیز سے باز نہیں آتا, کیونکہ پاکستان کی جو ریلیونس بن گئی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک ایگریمنٹ کے ساتھ, اور یونائٹڈ اسٹیٹس جس طرح پاکستان میں انویسٹ کرنے کو اور ہیلپ کرنے کو تیار ہے, اور چائنا جس طرح ہمارا ہمیشہ کا ساتھی ہے, تو اس لحاظ سے ابھی انڈیا کے لیے چیزیں آہستہ آہستہ مشکل ہوں گی. لاسٹ پوائنٹ کہوں گا, افغانستان کو معاشی مدد بھی چاہیے. تو اس وقت امریکہ ان کو معاشی مدد دیتا ہے, ہر ہفتے $40 ملین ان کو کیش میں آتے ہیں. نمبر 2, چائنا وہ کنٹری ہے جو ان کے ملک میں انویسٹ کر رہا ہے, ریلوے میں, ان کی منرلز میں, ان کے روڈوں میں, ان کی اکانومی میں. تو ان کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ چائنا پہ بھی ہے. تو یہ سارے ہمارے دوست مل کے ہمیں چاہیے کہ ان کو ریکویسٹ کریں, وہ ان کو مجبور کریں اور کوئرس کریں ان کو کہ یہ اس خطے میں یہ جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے اس میں جو حصہ ادا کر رہا ہے افغانستان وہ نہ کرے. اور میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں جی ان کے وزٹ سے. افغانستان جو فورن منسٹر ہیں ان کے ٹو انڈیا, ہمارے اور افغانستان کی انڈرسٹینڈنگ آئی تھنک ان سے پہلے بھی نہیں پھیلنی چاہیے.